السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ ٹھیک ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کا مہینہ آ رہا ہے بہت جلد انشاءاللہ۔ بہت سارے حجاج کرام اللہ جل شانہ کے گھر تشریف لائیں گے، حج کا مقدس فریضہ ادا کریں گے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ میرا پروگرام تھا کہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، پوری دنیا سے لوگ حج پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو حج کے 40 ایام جو ہوں گے، 40 دن جو سرکاری پیکج میں جائیں گے، کچھ لوگ سرکاری پیکج میں جاتے ہیں، کچھ پرائیویٹ میں جاتے ہیں۔ سرکاری والے جو جاتے ہیں یا پھر وہ 28 دن کے پیکج میں جاتے ہیں یا پھر 40 دن یا 41 دن والے میں جاتے ہیں۔ تو یہ 40 دن ہم وہاں پہ کس طرح گزاریں تاکہ جو ہے ہمارا وقت بچ جائے، زیادہ سے زیادہ ہم عبادات کر سکیں۔ جو چیزیں ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں جو ہے نا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں میں، اور جو پہلی دفعہ جاتے ہیں ان کو ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا حرم شریف میں آنے جانے کا، اور کافی جو ہے نا ٹائم ان کا جو ہے وہاں پہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں میرا مقصد یہ تھا کہ 40 دن آپ لوگوں نے وہاں پہ کس طرح گزارنے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ میں اپنی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کروں گا۔ الحمدللہ اللہ جل شانہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ پچھلے سال میں نے حج کی سعادت، اللہ جل شانہ نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اپنا تجربہ شیئر کروں گا۔ ہمارے جو دوست احباب تھے جو وہاں ہمیں ملے، ان کی تھوڑی بہت ایکسپیرینس، ان کا جو ہے نا ایکسپیرینس کیا تھا، ان کو کس چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، کون سی پریشانیاں ان کو جو ہے نا سامنے آئی، اور کون سی چیزیں جو تھی بہت ضروری تھی حج والوں کے لیے، عمرے والوں کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ تو انشاءاللہ ان سب چیزوں پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو فار ایگزامپل کس چیز پہ گفتگو کریں گے؟ یہاں سے جب حاجی جائیں گے، حاجی کیمپ میں انہوں نے ویکسینیشن وغیرہ کروانی ہوگی۔ ویکسینیشن کے بعد کارڈ ان کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ جب یہاں سے ایئرپورٹ پہ جائیں گے، وہاں پہ کیا جو ہے نا ترتیب ہوتی ہے، ایئرپورٹ سے جب آپ جائیں گے، جو شروع کی جو فلائٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ سیدھی مدینہ پاک جاتی ہیں۔ مدینہ شریف میں کس طرح آپ نے جو ہے نا وقت گزارنا ہے، ہوٹل میں کس طرح سٹے کرنا ہے، کھانے کی کیا ترتیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ اقدس پہ حاضری کے لیے کیا آداب ہیں، کس طرح جانا ہے، اور اس کے علاوہ جو زیارات ہیں مدینہ مکہ میں، ان کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ کس طرح آپ زیارات کریں، گاڑی پہ کریں، اپنی گاڑی پہ کریں یا بسوں کے ذریعے کریں، بسوں پہ جو لوگ جاتے ہیں لے کے وہ بیسٹ رہیں گی، یا حج کے دوران بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے خود کافی پریشانی وہاں پہ ہوئی تھی۔ حج کے دنوں میں ٹرانسپورٹ کا بھی بہت ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کرائے بھی جو ہے نا 200 ریال 300 ریال لیتے ہیں ایک بندے کے، جہاں پہ ویسے عام روٹین میں وہ 10 ریال رہتے ہیں، حج کے دنوں میں وہاں پہ 200 250 ریال کا کرایہ رہتے ہیں۔ کس طرح ان چیزوں سے بچا جائے، ہمارے پیسے بچ جائیں، ہمارا وقت بچ جائے، اس سلسلے میں میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں انشاءاللہ ان پہ مکمل تفصیل کے ساتھ ہر موضوع پہ انشاءاللہ ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ اور اس کے علاوہ زیارات کے بارے میں انشاءاللہ ساتھ میں آپ کو ان کی تفصیل بھی تھوڑی بہت بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور حج میں جو ہے نا حج کے 5 دن ہوں گے، آپ نے وہاں پہ کس طرح گزارنے ہیں، آپ کو منیٰ میں کوئی کیا کیا پریشانی ہو سکتی ہے، مزدلفہ میں، عرفات میں آپ نے جو ہے نا کس طرح وقت گزارنا ہے۔ اور پیدل حج کرنے والوں کے لیے تھوڑی، میں نے الحمدللہ پیدل میں نے حج کیا ہے، تو پیدل والا بیسٹ رہتا ہے، یا جو پھر ٹرین پہ جو لوگ جاتے ہیں جو سرکاری میں، وہ بیسٹ رہتا ہے۔ مکتبے کے حوالے سے انفارمیشن ہے، 5 دن مکتبے والوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے ہمیں، ہم نے ان کی ترتیب کے مطابق وہاں پہ گزارنے پڑتے ہیں۔ اور حج اپلیکیشنز جو ہے نا جو ہوتی ہیں ان کو جو ہے نا کیسے یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بائیو میٹرک وغیرہ ہے، بہت سارے موضوع ہیں، تقریباً 30 موضوع بنتے ہیں انشاءاللہ۔ اس پہ میرا پروگرام تھا ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا۔ تو جو ساتھی حج پہ جا رہے ہیں، جو آپ کے عزیز و اقارب حج پہ جا رہے ہیں، تو آپ یہ کیجیے گا، ان کے ساتھ یہ میری ویڈیو شیئر کیجیے گا، کسی نہ کسی کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، کیونکہ میں اپنے تجربات شیئر کروں گا، اور میرے دوستوں کے، ہمارے کمرے والوں کے، ہماری بلڈنگ والوں کے، اور بہت سارے پوری دنیا سے جو لوگ آئے تھے حاجی، پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، تقریباً بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی، ان کے تجربات جو ہے نا ان سے ہم نے کچھ کہا۔ تو ان سارے موضوعات پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، شیئر بھی کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔
میں اس لیے نہیں کہتا سبسکرائب کریں، مجھے ویوز چاہیے، تاکہ جو ہے نا بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان کا وقت جو ہے قیمتی ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ جل شانہ کی عبادت کر سکیں، ٹھیک ہے، کتنے طواف کریں گے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں ویڈیوز میں جو ہے نا اپلوڈ کروں گا، بتاؤں گا ہر موضوع پہ۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی کوسچن ہوگا، آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو، آپ جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ پیش آئے، دینی مسئلہ اگر کوئی ہو، ٹھیک ہے، شرعی مسئلہ ہو، وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی ہوٹل میں کوئی پریشانی ہو، ٹھیک ہے، ہمارے کوئی کانٹیکٹ ہوں گے ہم آپ سے، وہاں پہ بھی جو ہے نا آپ کی کوئی نہ کوئی مدد کر سکتے ہیں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔